چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ زیادہ فرمائشیں نہیں کرتی، بس دن میں ایک دفعہ سلانٹی، چاکلیٹس اور ٹافیاں لا کر دے دو، سارا دن ہنسی خوشی گزر جاتا ہے۔ یو فون کسٹمر کیئر کا مکالمہ۔ لڑکی: السلام علیکم، یو فون میں خوش آمدید، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ لڑکا: کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہیں گی؟ لڑکی: ایکسکیوز می سر، یہ یو فون کسٹمر کیئر ہے، بتائیے آپ اپنے فون کے حوالے سے کیا جاننا چاہیں گے؟ لڑکا: نہیں، آپ یہ بتائیں آپ مجھ سے شادی کرنا چاہیں گی؟ لڑکی: سوری سر، میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں شادی میں، آپ اگر اپنے فون کے بارے میں۔ لڑکا: آپ ہنی مون پر کہاں جانا چاہیں گی؟ لڑکی: سوری سر، میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ اگر اپنے فون کے بارے میں۔ لڑکا: ولیمہ میریٹ میں یا سرینا میں؟ لڑکی: سر آپ سمجھ کیوں نہیں رہے، میں شادی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، آپ کیوں مجھے غیر ضروری آفرز دے رہے ہیں؟ لڑکا: میڈم اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب آپ کی کمپنی ہمیں غیر ضروری آفرز کے SMS کرتی ہے اور آدھی رات کو بلا وجہ فون کرتی ہے اور وقت بے وقت کال کر کے تنگ کرتی ہے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہوگا۔ سورج کو جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ لڈی ڈالتا ہوا اپنی نانی کے گھر پاکستان آ جاتا ہے۔ رات میں شوہر کی آنکھ کھل گئی، دیکھا بیوی سو رہی ہے، اس کے پیر کے پاس ایک ناگن ہے۔ شوہر نے آرام سے آواز دی، ڈس لے ڈس لے۔ ناگن بولی، کمینے، چرن چھونے آئی ہوں، گرو ہے یہ ہماری۔ نسلیں جوان اور جوان سے بوڑھی ہو گئی، لیکن روح افزا کی بوتل کا ڈھکن آج تک صحیح طرح بند نہیں ہوتا۔ لڑکی: امی مجھے ماضی، حال اور مستقبل کی کوئی مثال دیں۔ ماں: میں خوبصورت تھی، خوبصورت ہوں اور خوبصورت رہوں گی۔ لڑکی: ابو آپ بھی کوئی اچھی سی مثال دیں نا۔ باپ: تمہاری امی کو وہم تھا، وہم ہے اور وہم رہے گا۔ ایک پاکستانی نے چائنیز انجینئر کو جلیبی پیش کی تو وہ رونے لگا۔ پاکستانی نے پوچھا، کیا ہوا، روتے کیوں ہو؟ تو چائنیز کہنے لگا کہ یہ تو لکھا ہوا ہے آپ کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، یعنی جلیبی کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے۔ بیوی نے فیک ID بنا کر اپنے شوہر سے بات چیت شروع کی تو شوہر نے اسے بتایا کہ اس کی بیوی 3 سال پہلے مر چکی ہے۔ نسلیں جوان اور جوان سے بوڑھی ہو گئی، لیکن روح افزا کی بوتل کا ڈھکن آج تک صحیح طرح بند نہیں ہوتا۔ میری تو جان ہی نکل جاتی ہے جب نماز میں گوڈے تھلے قمیض دا موتی آ جاتا ہے۔ کبھی آپ بہت دکھی ہوں تو اپنی شادی کی ویڈیو الٹی چلا کر دیکھیں، بہت مزہ آئے گا۔ بیوی کار سے نکلے گی، اپنی انگلی سے آپ کی انگوٹھی اتارے گی اور اپنے گھر چلی جائے گی۔ میں ایک جگہ اشتہار پڑھ رہا تھا، لکھا تھا فریش املی آلو بخارے والا شربت، فلٹر شدہ پانی کو بھی ابال کر استعمال کیا جاتا ہے، ڈسپوزل گلاس کی سہولت موجود ہے، اور سب سے آخر میں پتہ کیا لکھا تھا؟ اس سے اچھا شربت تمہیں فرشتے ہی پلائیں گے اگر تم جنت میں جاؤ گے۔ ایک مچھلی نے امی سے پوچھا، امی ہم زمین پر کیوں نہیں رہتے؟ مچھلی کی امی نے جواب دیا، بیٹا ہم فش ہیں، زمین پر تو سیلفش رہتے ہیں۔ پورا پاکستان لسی کو لسی بولتا ہے اور اسلام آباد والے دہی کا جوس۔ میں نے نئی ملازمہ رکھی، جب وہ دودھ لے کر آئی تو میں نے دیکھا ملازمہ نے دودھ کا گلاس مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور وہ گھبرائی ہوئی ہے۔ میں نے اسے ہدایت کی، بیٹا کہ آئندہ سے ٹرے میں لے کر آنا۔ اگلے دن میری آنکھیں یہ دیکھ کر پھٹ گئیں کہ ملازمہ دودھ ٹرے میں ڈال کر لے آئی اور پوچھنے لگی، صاحب جی آپ کو چمچ لا دوں یا دودھ ایسے ہی چاٹ لیں گے؟ دادا، پتر ذرا اندر سے میرے دان تو لیا۔ پوتا، پر دادا جی ابھی تو روٹی نہیں بنی۔ دادا، اور نہیں پتر، روٹی نہیں کھانی، سامنے والی بڈھی اماں کو سمائل دینی ہے۔ انگریز، کیا تمہیں تیراکی آتی ہے؟ پاکستانی، مجھے تیراکی نہیں آتی۔ انگریز، پھر تم سے تو میرا کتا بھی اچھا ہے کہ وہ تیر لیتا ہے۔
पाकिस्तानी, क्या तुम्हें तैराकी आती है? अंग्रेज, हाँ आती है। पाकिस्तानी, फिर तुम्हारे में और कुत्ते में क्या फर्क हुआ? एक स्कूल में आग लगने की वजह से तमाम स्टूडेंट खुश थे कि कल से स्कूल में छुट्टियां होंगी। वहीं एक बच्चे को उदास देखकर टीचर ने पूछा, बेटा आपको खुशी नहीं हुई? बच्चा मासूमियत से बोला, सर आप तो बच गए ना। गाहक हजाम से, तुम लोगों को डरावने किस्से क्यों सुनाते हो? हजाम, इसलिए कि बाल काटने में आसानी रहती है। गाहक हैरानगी से, हैं बाल काटने में आसानी रहती है? हजाम, हाँ ना, जब मैं उन्हें डरावने किस्से सुनाता हूँ तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। बीवी के मेके जाने के बाद फैसलाबादी शोहर ने अपनी गर्लफ्रेंड को घर मिलने के लिए बुला लिया। बीवी के पालतू तोते ने देख लिया और शोहर से बोला, मैं मालकिन को बताऊंगा कि तुम पीछे से क्या करते हो। गर्लफ्रेंड के जाने के बाद शोहर ने एक काला कपड़ा तोते के पिंजरे पर डाल दिया और तेज पंखा चला दिया। एक टीन डब्बा लेकर इसको पीटने लगा और सेहन में देसी घी की चूरी भी खेर दी। कुछ दिन बाद जब बीवी वापस आई तो शोहर बोला, ये हमारे तोते का दिमाग कुछ खिसक गया लगता है, ऐसे ही ऊट पटांग बातें करता रहता है। बीवी जब तोते के पास गई तो तोते ने शोहर की गर्लफ्रेंड के बारे में उसको बताया। शोहर बोला, ये ऐसे ही बकवास कर रहा है। शोहर ने तोते से पूछा, अच्छा ये बताओ कब आई थी मेरी गर्लफ्रेंड? तोता, जिस दिन दोपहर को ही अंधेरा हो गया था, तेज आंधी तूफान आया था और देसी घी की चूरी की बारिश हुई थी। बीवी ने नई मोबाइल सिम ली और सोचा कि शोहर को सरप्राइज दूं। उसने किचन में जाकर शोहर को फोन किया। बीवी, हेलो डार्लिंग। शोहर ने हल्की सी आवाज में जवाब दिया, तुम बाद में फोन करना, अभी कमीनी किचन में है। जब डॉक्टर एक औरत का मुआयना करने लगा तो औरत ने कहा, नर्स को भी अंदर बुला लीजिए। डॉक्टर ने कहा, क्यों, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? आप पर तो भरोसा है, औरत ने जवाब दिया, अपने शोहर पर नहीं, वो बाहर नर्स के पास बैठे हैं। पाकिस्तानी पुलिस का भी अपना ही अंदाज है। मोटरसाइकिल वाला, सर जी मेरे कागजात तो पूरे हैं, फिर मेरा चालान क्यों किया? पुलिस वाला, सोनिया डबल सवारी खुल गई है, तू कल ही जा रहे हैं। बच्चा, अब्बू जब आप फेल हो जाते थे तो दादा अब्बू आपके साथ कैसा सलूक करते थे? बाप, वो मेरी खूब पिटाई करते थे। बच्चा, जब दादा अब्बू फेल हो जाते तो? बाप, तो इनके वालिदैन इनकी पिटाई करते थे। बच्चा, अब्बू मैं भी पेपर्स में फेल हो गया हूँ, अगर आप मेरे साथ मुज़ाकरात करें तो ये खानदानी दहशतगर्दी खत्म हो सकती है। दादा, एक जमाना था जब मैं स्टोर से घी, दूध, दालें सब कुछ ले आता था। पोता, अब ये हरकतें नहीं चलती दादाजी, अब वहां पर कैमरे लगे हुए हैं। सरदार ने तो कमाल कर दिया, एक मिस को अपने सरदार शागिर्द से प्यार हो गया, इसने इसे मैसेज किया, आई मिस यू। सरदार शागिर्द ने इसे बहुत सोचकर जवाब दिया, आई स्टूडेंट यू।